پریس کانفرنس کا موضوع تھا گلمرگ کے واقعہ کی عکاسی کرنا، اور جو کچھ گلمرگ میں ہوا وہ شرمسار واقعہ ہے، اور ہماری گردنیں جو گئی ہیں اس واقعے کی وجہ سے، ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور ہمارے اقدار پہ ہم یہ ڈاکہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے اقدار کا کبھی حصہ نہیں رہا ہے۔ جو زمین صوفیہ، اتقیاء اور اولیاء کی رہی ہے، اور اس زمین پہ اس طریقے کا کام کیا جانا وہ ناقابل قبول ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کی وجہ سے یہ ہمارے جذبات ہی مجروح نہیں ہوئے ہیں، بلکہ آنے والے مستقبل کا اس کا اثر پڑے گا۔ کیا چاہتے ہیں آپ، کیا اقدام اٹھانے چاہیں اس معاملے میں، اس طرح کے شوز ہیں نا؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان شوز کی اجازت دی، اس شو کی اجازت دی، وہ سب مجرم ہیں، اور قوم کے مجرم ہیں، اسلام کے مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں ایسی حرکت کی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، اور اس میں یعنی تزکیہ نفس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ رمضان کی توہین کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سب کام کیا۔ انہوں نے ہمارے اسلام کی توہین کی، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ اس وقت ناراض ہیں، اور خون خرابہ ہونے کا احتمال ہے، امن و قانون کی صورتحال پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں، وہ لوگ شراب اور شباب کے لیے نہ آئیں، بلکہ وہ یہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آ جائیں، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اور آئندہ کے لیے میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایسی حرکتیں برداشت نہیں ہوں گی، اور ہماری ثقافت ہے، ہم کلچرل انویژن جو ہے اس کو کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو صدقہ فطر کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، صدقہ فطر اس سال میں نے 75 روپیہ جو عام لوگوں کے لیے مقرر کیے ہیں، اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ کشمش یا کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں، اور اگر زیادہ کوئی دینا چاہے تو دے دیں۔ یہ مساکین اور غرباء کا حق ہے، اس میں کسی فلاحی ادارے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید کر دیا ہے، تومۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، لہذا جتنی جلدی اس کی ادائیگی ہو بہتر ہو، تاکہ غرباء اور مساکین اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یعنی نان کفاف کا بندوبست کر سکیں۔ مفتی صاحب، کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو صدقہ فطر ہے اس کو پیسوں کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ چیزوں کے حساب؟ بالکل، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ آٹے کے حساب سے دینا چاہے، گیہوں کے اوزان کے حساب سے دینا چاہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میر بھائی صاحب نے بھی اس کے لیے مذمت کی کہ جو فیشن شو ہوا، تو آپ کی بات ان سے ہوئی؟ دوسرا، اسمبلی میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا؟ دیکھیے، یہ مسئلہ اس میں جو لوکل گورنمنٹ ہے انہوں نے ڈینائل کیا کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ کسی ذات کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے اخلاق سے اس کا تعلق ہے، اقدار سے اس کا تعلق ہے، ہماری ثقافت سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس کی کنڈم کرتا ہے، اس کا ضمیر جاگتا ہے، یہ اچھی بات ہے، اور مفتی اعظم کا ضمیر جاگ گیا، میں نے بات کی، میر وائز کا ضمیر جاگ اٹھا، اس نے بات کی، سب نے بات کی۔ اگر اب اس سے زیادہ ہمارا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ شراب پہ مکمل طور پہ پابندی لگنی چاہیے کشمیر میں، اور ہم لوگ یہ شراب کے ذریعے سے آنے والی دولت پہ ہماری نظریں نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی ثقافت کے محافظ بن کر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، فیشن شو کا یہاں ہونا جو ہے بنیادی طور پہ ہمارے ثقافت کے خلاف ہے۔ میں نے بار بار یہی لفظ استعمال کیا، از اے کلچرل انویژن، یہ ہماری ثقافت پہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے، لہذا کسی بھی صورت میں اس کو قابل قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے مجرم ہیں، اور سب سے پہلے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سی او جو ہے وہاں کا، جو گلمرگ کا ہے، اس کو برخاست کیا جائے، انکوائری کمیشن اس پہ لگایا جائے، اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انہیں کیفر اقتدار تک پہنچایا جائے،
اور رہا سوال اس وقت ہمارے ہم بہت سارے مسائل ہیں یہاں. ہم یہ علماء سے میں آپ لیگل کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ علماء کا ایک اجلاس بلا رہے ہیں, میں بلا رہا ہوں, اور اس میں ہم لوگ دیگر مسائل کو جس میں گیمبلنگ ہے, بیٹنگ ہے, اور جو ادوی نشہ ہے, جو ڈرگس ہے, الکوہل کا مسئلہ جو ہے, ہم تو الکوہل کے بارے میں تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس پہ مکمل طور پہ پابندی لگنی چاہیے, اور اسمبلی میں باضابطہ طور پہ ایک قانون سازی ہونی چاہیے. اور رہا سوال اس فرم کی جو یہ فیشن شو کے منعقد کرنے والے لوگ ہیں, ان کے بارے میں ہم لیگل ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہیں, ان پہ ہم کارروائی ضرور کریں گے اور ان کو باضابطہ طور پہ کٹہرے میں کھڑا کریں گے. ایسی بات